اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں معاشی تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں پروفیسر شاہد حسن صدیقی صاحب. انہیں ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور پوچھیں گے. السلام علیکم شاہد صاحب، اس پورے بجٹ میں آپ کو کوئی اچھائی نظر آئی؟ جی وعلیکم السلام. اس میں ایک اچھائی تو یہ ہے کہ حکومت کو ان طاقتور طبقوں کی مدد حاصل ہو جائے گی جو ٹیکس چوری کرتے رہے ہیں، قومی دولت لوٹتے رہے ہیں، اور ان کی سپورٹ سے اور IMF اور امریکہ کی آشیرواد سے اقتدار کو مستحکم اور طول کر سکتے ہیں. کیونکہ IMF بھی وہی چاہ رہا تھا کہ اس کے مطابق بجٹ بنے. طاقتور طبقے جو تھے جو ٹیکس ایمنسٹی لینا چاہتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اثاثے باہر رکھنا چاہتے ہیں، اس سب کی خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے جو اتنی بڑی خوش فہمی ہے 5550 ارب ٹیکس اکٹھا کرنے کی، مجھے تو اور اس ٹیم کے ساتھ جس ٹیم کی نہ آپ تنخواہ بڑھا رہے ہیں، نہ فیسلٹیز بڑھا رہے ہیں، نہ ان کو کوئی اور چیز کر رہے ہیں، جو 35,000 والے انسپیکٹر کو آپ 35 کروڑ والے تاجر کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ کیسے اکٹھا کریں گے؟ یہ دیکھیے محترم، آپ نے ایک بڑی اہم بات کر دی ہے. دیکھیے میں اگر آپ کو ایک فگر دوں، یہ FBR کا انہوں نے ہدف رکھا ہے 5,500 ارب روپے. جی ہاں. اب 1150 ارب روپے تو دفعہ کے ہیں، 2,900 ارب روپے سود کے ہیں، 3,250 ارب روپے جو ہے صوبوں کو دے رہے ہیں NSC ایوارڈ کے تحت. ان تین آئٹم کا 7,300 ارب روپے بن جاتا ہے، تو پھر 1,800 ارب کا شارٹ فال تو یہی آ گیا. بنیادی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیر شعوری طور پر یہ جو نیو گریڈ گیم کے تحت امریکہ کی پالیسی ہے کہ IMF اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو یوز کریں، اور یہ بجٹ IMF کی پیشگی شرائط کے تحت بنایا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ایک بہت اعتماد بحران پیدا ہوگا حکومت اور قوم میں. اور یہ جو امریکہ کا جو نیو گریڈ گیم ہے اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے معاشی بحران سنگین ہو اور بعد میں اس کو سیاسی بحران میں کنورٹ کر دیں. دونوں چیزیں آج آپ کو نظر آ گئی اسمبلی میں بھی اور باہر بھی. ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ لاشعوری طور پر ایسا تو نہیں، غربت بڑھا کے، بے روزگاری بڑھا کر، قرضوں کا حجم بڑھا کر، عوام کو کچل کر، طاقتور طبقوں کو برات دے کر، ٹیکس چوروں کو ایمنسٹی دے کر، ہم کہیں لاشعوری طور پر وہ اس طرف تو نہیں جا رہے کہ نیو گریڈ کے مقاصد میں ہم تعاون کر رہے ہیں. دیکھیں شاید صاحب دو چیزیں، یہ بات تو ہے کہ پاکستان میں اگر اسٹیبلٹی آئے گی تو دو چیزیں بڑی آسانی سے پیش کی جا سکتی ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے یہ سیف ہینڈز میں نہیں رہے گا، کوئی یہاں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہوگی پاکستان کو، اور معاشی طور پہ ہم ان کے قرضے پہ تو آپ کی بات تو بڑی ٹھیک لگ رہی ہے اس مسئلے کے اندر کہ یہ بجٹ جو ہے یہ اسٹیبلٹی کی طرف کسی طور پہ لے جانے والا نہیں ہے. نہیں قطعی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، IMF کی شرائط جس وقت آ رہی تھیں تو اس وقت اشارہ ملا تھا کہ وہ دفاعی بجٹ پر بات کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا، ایک تو یہ بات ہوگی. مگر میں جس چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز ہو گئی کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس 10,000 روپے، غریب معذور آدمی ہے، وہ 10,000 روپے بینک میں جمع کرتا ہے تو اس پر 10% ٹیکس کٹ جاتا ہے پروفٹ کے اوپر. لیکن جو آدمی نے کروڑوں روپے کی بلڈنگ چوری کی، اس کو بلڈنگ بنائی اور وہ بلڈنگ نظر بھی آ رہی ہے، اس نے پچھلی ٹیکس اسکیموں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5% دے دو. یعنی دوسری بھی دولت کوئی لے گیا، ڈاکے کا مال پکڑا گیا، حکومت کہہ رہی جی ہم نے پتا ہے کہ آپ چوری کا ڈاکے کا مال ہے، آپ 1.5% دے دیں، ہم آپ کا کیس کلوز کر دیتے ہیں. ارے بھائی جب آپ کو پتا ہے تو ایمنسٹی دے کیوں رہے ہیں؟ تو کیا حکومت کو یہ اختیار ہے کہ دو چیزیں انہوں نے کی ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت جو باہر گئی ہے، ایمنسٹی میں یہ کہا گیا ہے کہ اس پیسے کو اگر آپ یہاں نہیں لانا چاہیں تو نہ لائیں. تو 30 سال سے تو ہم یہ رونا رو رہے تھے کہ ہم ہر قیمت پہ لائیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہ لانا چاہیں تو مت لائیے. تو یہ حکومت کو ہم نے اختیار دے دیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو میں نے اختیار دے دیا ہے آپ نے. اور ٹیکس کی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت کا 1.5% ٹیکس دے دو. تو سوال یہ ہے کہ غریب آدمی جو اپنے موبائل میں 100 روپے ڈالتا ہے اس پہ تو آپ 10% کاٹتے ہیں، اور ڈپازٹ پہ 10% منافع پہ کاٹتے ہیں. 1.5% کوئی اجازت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میرا تو ایک بنیادی سوال ہے. یہ تو اختیار نہیں ہے. یہ تو آفیشیل فتح خوری والا معاملہ ہو گیا نا کہ پیسے جہاں مرضی رکھو لیکن ہمیں اتنا بتا دیتے رہو. نہیں مگر ریاستی فتح خوری کیا ہے نا، تیرا فتح جی ریاستی فتح خوری ہے، ریاستی فتح خوری. میں تو کہتا ہوں اس پر حکومت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. لیکن شاہد صاحب مسئلہ ستم تو یہ ہے نا کہ اس بتہ خوری کے باوجود بھی کچھ نہیں بن رہا، کیا کریں؟ ابھی تک کچھ نہیں، لوگ نہیں دے رہے، اعتماد نہیں ہے لوگوں کا. بار بار وزیر اعظم صاحب کو آنا پڑ رہا ہے، آج پھر آ رہے ہیں. اللہ کا شکر کریں کہ اعتماد نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اچھی حکومت آئی وہ ان تمام چیزیں اس کو نکالے گی. بھائی یہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ 1.5% پہ دے. اور اس حکومت کے جو بے یقینی کی کیفیت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں چور کہ یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اگلی حکومت آ کے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی یہ کتاب نکالے گی کہ بھائی کروڑوں کی پراپرٹی تھی، بینکوں کا تھا 1.5%. جو لوگ 1.5% میں لے رہے ہیں وہ نہ بھولیں
कि ये इस्लामी मुल्क है, या कभी ना कभी अल्लाह ताला चाहेगा तो नेक लोग भी आएंगे और यौम हिसाब होगा इनका। ये बात अच्छा, ये मुझे बताइए शायद साहब कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान का जो जीडीपी के साथ जो हमारा लोन का रेशो बढ़ता जा रहा है, ये हमें कहाँ लेके जाएगा? और ये तो बहुत तकलीफ, आप 2500 अरब तो 2500 अरब तो हम तो सिर्फ सूद अदा कर रहे हैं जी। ये बल्कि अब ये जो अभी फिगर आई है वो 2900 अरब की हो गई है। अच्छा, 900 मैं आपसे एक बात बता दूं, ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इमरान खान साहब हफ्ते में 15 दफे कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 6000 अरब रुपए से जो है 30,000 अरब रुपए पर आ गया, यानी 2400 अरब रुपए साल कर्जा बढ़ा, 2400 अरब रुपए साल। इस साल 10 महीने में 5000 अरब रुपए बढ़ गया। अच्छा, है तो अगर उसका जिक्र नहीं करते। बढ़ा। दूसरी परेशानी की बात यह है जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें मेरी सलामती को खतरा है मुल्क की, वो ये है कि पिछले 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़े, यानी 5 अरब डॉलर सालाना 10 वर्षों में। इस साल अभी तक हमारे 11 अरब बढ़ चुके हैं, ये डबल हो गया। जिससे मेरी सलामती को खतरा है। महंगाई एक तरफ चली गई, ये तो सलामती को दांव पे लगा रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए कौम को, जो हमारी कौमी सलामती कमेटी है वो जरा पूछे तो सही कि किस तरफ लेके जा रहे हैं हम पूरी कौम को। इस्लामी मुल्क है, हम इजाजत तो नहीं देंगे ऐसा। हाँ, लेकिन अपना इस वक्त जो हम जिस शिकंजे में आए हुए हैं, इस शिकंजे से निकलने का रास्ता जो है मुआशी तौर पर, ये तो सियासी तौर पे हो सकता है, पब्लिक का पीवल हो, कुछ और चीज हो, लेकिन हमारी सियासी पार्टियां तो इस तरफ कभी सोच नहीं सकती, वो तो अपनी जान छुड़ाने में लगी हुई है। मोहतरम, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, वो कहते हैं ना कुछ शिकवा सुन लें, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो प्राइम में कितनी मरतबा ये उसूल डिस्कस करते हैं, तकरीरों पर एनालिसिस तो कर लेते हैं। ये कब आवाम को आप बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनकी सलामती, उनका फ्यूचर दाव पे लगाया जा रहा है, कि कहाँ डिस्कशन हो रहा है? बिल्कुल ठीक, ये तो हम तो करते हैं सर, हमारे बात तो रोज करते हैं। अल्लाह ताला जजा देगा इसकी, आपको अल्लाह ताला जजा दे, तो आप ये कर रहे हैं। इस्लाम की खिदमत है, पाकिस्तान की खिदमत है जी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये सिनेरियो बहुत तकलीफ दे सर, हम तो रोज करते हैं, और हम भी अब भी कहते हैं कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर आपने कहीं ना कहीं रुकना है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के बाकी जो 53 के करीब ममालिक हैं, उसके बीच में आप एक नर्व सेंटर बने हुए हैं। उस नर्व सेंटर में आप अगर ये फैसले करेंगे तो आप तो मारे गए। चलो ऐसा अल्लाह करे कि हम इस मुआशी शिकंजे से निकलें और कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलें। जी नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।